ہے یا نہیں ہے، کسی دین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ارسپیکٹو سب کی فطرت کا تقاضا ہے، اگر وہ اپنے ساتھ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اپنے ضمیر کو تسلی ان کو دینی ہوگی، اور اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھا عمل کرتے ہیں۔ معاشرے کو اگر ہم تقسیم کریں، ایک براڈ ڈویژن کریں، تو ہم 4 درجوں میں، 4 کیٹیگریز میں معاشرے کے لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے نچلے گروہ سے ہم شروع کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ کرائمز کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، مجرم کسی بھی معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ ان کو لے لیجئے، کیا وہ اچھا عمل کرتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ چور ڈاکو یا جن کو ہم کہتے ہیں پیشہ کرنے والی عورتیں، ان کے ہاں بھی تصور موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل تو ہمیں کرنا ہے اچھا۔ چور ڈاکوؤں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، کسی اور علاقے پہ جا کے ڈاکہ ڈالیں گے، لیکن جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان کے ہاں ایتھکس ہیں، خیال رکھا جاتا ہے اس چیز کا۔ اسی طرح یہ جو پک پاکٹس ہوتے ہیں، جیب کترے، ان کے بھی گینگز ہوتے ہیں، یا اکیلے تو کام نہیں کرتے، ان کا بھی کوڈ آف آنر ہے، یہ ایک دوسرے کی جیب نہیں کاٹیں گے۔ ان کے ہاں ایمانداری کیا ہے؟ کسی کی جیب تو کاٹ لی، لیکن ایمانداری یہ ہے کہ اپنے استاد کے ہاتھ پر وہ سارا پیسہ رکھ لیا جائے، ایک پیسہ یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس میں سے۔ یہ ان کا ہے، ایک کوڈ آف آنر ہے، اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کو وہ اچھا عمل سمجھتے ہیں، ایمانداری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پیشہ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کرتی ہیں، کہیں سبیل لگا دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ہاں بھی کام ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقات معاشرے کے جن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اب اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں جن کو کہ اچھا سمجھا جاتا ہے، دیکھیں یہ تو مجرم تو کم ہی ہوتے ہیں نا کسی بھی معاشرے کے اندر، بہت نیک بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ جو بلک ہوتا ہے معاشرے کا وہ عام انسان مجھ آپ جیسے، جو نہ مجرم ہوتے ہیں اور نہ بہت متقی ہوتے ہیں، کہیں بیچ میں ایک عام دنیا دار دیندار قسم کے لوگ، جن کو کہ شریف کہا جاتا ہے، باعزت کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی اچھے کام کرنے کا رواج ہے۔ مسلمانوں میں ہم اگر دیکھیں، عام مسلمان نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ، عمرہ سب کچھ کریں گے، دینی اداروں میں، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے اور کھانے بھی کھلوائیں گے، مسجدوں میں افطاریاں بھی بھیجیں گے۔ کچھ ایسے خاندان بھی پائے جاتے ہیں جن میں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے ایک بچے کو حافظ ضرور بنائیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ نیک کام ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی میں یہ کیا ہے، 2 سائملٹینیس لگتا ہے لائفز چل رہی ہیں۔ جیسے ہم نے چوروں کی بات کی، ہم نے جیب کتروں کی بات کی، نیکی کا ایک تصور اپنی جگہ چل رہا ہے اور باقی گناہ جو ہیں، برائیاں وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں، کنٹینیو ہو رہی ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نیکی کر لی۔ تو یہ زندگی لگتا ہے کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک نیکی کرنے والا حصہ، اچھے کام کرنے والا حصہ، ایک برے کام کرنے والا حصہ۔ تو یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم عام نیک لوگ یا عام باعزت لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک تصور نیکی کا موجود ہے جس کی ہم نے بات کی، نماز، روزہ، قالین بچھوانا، مسجدوں میں افطاریاں، کھانے بھیجنا، ایک آدھ بچے کو حافظ بنانا، یہ اچھے کام کریں گے، زندگی کے ایک حصے میں یہ کام کریں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو اگر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو اسمگلنگ بھی کریں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، کاروبار میں جھوٹ اور سود بھی شامل ہوگا۔ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ خواتین ہیں، ان کی غیبت کریں گی، رحمی رشتے کاٹیں گی، طنز اور طعنے پر زبانیں تیز ہوں گی، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ وراثت میں حق تلفی کر لیں گے، کسی کا حق مار لیں گے یا بیٹیوں کو وراثت نہ دیں گے۔ تو یہ 2 زندگیاں یا ایک زندگی کے 2 حصے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔
ٹاپ پر دینی طبقہ ہوتا ہے، ریلیجس طبقہ ہوتا ہے. اس میں عالم ہوتے ہیں، مفتی ہیں، مسجدوں کے امام ہیں. یہ لوگ دین کے ریچولز کے بارے میں، مظاہر دین، مظاہر سمجھتی ہیں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، ریچولز، ریچولسٹک ایسپیکٹ آف ریلیجن. مظاہر دین کے بارے میں بہت حساس، بہت سینسٹیو. داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، نماز میں کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط، بہت حساس. لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے سخت دل ہوں، معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کا درد نہ ہو ان کے دل میں، بات کرنے میں نرمی نہ محسوس ہوتی ہو، دوسروں کے احساسات کا احترام نہ کرتے ہوں. تو ریچولز تو ہیں، ریچولز ہیں لیکن اسپرٹ نہیں ہے. دین کے مظاہر تو ہیں، دین کی روح موجود نہیں ہے. عجیب سا مکسچر ہے. تو یہ 3 طبقات ہم نے ڈسکس کیے. ایک اور طبقہ ہوتا ہے جدید تعلیمی یافتہ لوگوں کا. ایجوکیشن جن کے پاس ہوتی ہے، ایلیٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن میں، پروفیشنل، تھرا پروفیشنلز جن کو کہا جاتا ہے. کوئی سی ای اوز ہیں کہ ایم ڈیز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ گڈ پروفیشنل پیپل. ان کو ذرا دیکھیے، ان کے پاس عام طور پہ اعلیٰ ڈگریاں ہوتی ہیں، باہر کے یونیورسٹیز، باہر کے کالجز سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. جو ملک کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ورک ایتھکس کے بارے میں بہت محتاط ہوں. گڈ ڈیڈ ان کے ہاں یہ ہے کہ وقت پر پہنچیں، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، ادھر سے ادھر 1 منٹ نہ ہو. بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے. ان کے ورک ایتھکس میں یہ بات شامل ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. اخلاق بھی بڑا عمدہ، بات کرنے کا طریقہ بڑا اچھا، کلچرڈ اور سویلائزڈ. ڈگنیٹی آف لیبر بھی ان کے ہاں ہے. اپنے ڈرائیور سے بھی بات کریں گے تو نہایت تمیز سے. تو یہاں کیا محسوس ہوا آپ کو؟ نیکی کی روح ہے، رائچس اسپرٹ موجود ہے. لیکن جہاں تک نماز کا، روزے کا، پردے کا، ان چیزوں کا تعلق ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کہتے ہیں بھائی یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، بس جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، اچھے انسان بنو. یہ کیا نیٹ پکنگ میں لگے رہتے ہو کہ یوں نماز اور وقت پر نماز ہے تو ہے، نہیں تو نہ بھی صحیح. تو یہاں پر کیا محسوس ہوا کہ ریچولز نہیں ہیں، ریچولز کی اہمیت نہیں ہے. جو پہلا طبقہ ڈسکس کیا تھا ہم نے دیندار لوگوں کا، وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک جسم ہے جس میں کہ روح موجود نہیں. ایک جسم کی طرح ہیں، ریچولز تو ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن روح نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ جو پروفیشنلز والا طبقہ ہم نے ڈسکس کیا، ایجوکیشنل ایلیٹس کا طبقہ جو ہم نے ڈسکس کیا، یہ ایسے ہیں جیسے